اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تیسرا حکم رعیت بیان فرمایا ہے، یعنی عوام کے لیے تیسرا حکم وہ کیا ہے کہ پہلی آیت میں تو اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ نے اگر یتیم لڑکیوں کے حقوق پورے نہیں کرنے تو ان کے ساتھ آپ نکاح ہی نہ کریں بلکہ دوسری حلال عورتوں کے ساتھ نکاح کر لیں۔ اب یہاں پر تیسرا حکم اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب آپ یتیم لڑکیوں کے علاوہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں، آپ کے نکاح میں آ جاتی ہیں، تو ان کے حقوق بھی آپ نے ادا کرنے ہیں، ان کا پورا مہر آپ نے ادا کرنا ہے۔ ہاں، اگر آپ کی بیویاں اس مہر میں سے کچھ آپ کو ہبہ کر دیتی ہیں، واپس کر دیتی ہیں، یا پورا مہر آپ کو خوشی سے واپس کر دیتی ہیں، تو پھر آپ کھا سکتے ہیں، پھر آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، یہ آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یتیم بچے عاقل بالغ ہو جائیں اور آپ ان کے مال ان کو واپس کرنے لگیں تو مال کی واپسی کے وقت اس پر گواہ بنا لیں۔ عاقل بالغ یتیم بچوں کو جب آپ مال واپس کرنے لگیں تو پھر گواہ بنا لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ یتیم بچے مطمئن ہو جائیں گے کہ ہمارا مال ہمارے اس رشتہ دار نے جس کی کفالت میں ہم بچپن سے لے کے آج بالغ ہونے تک رہے ہیں، اس نے ہمارا مال کھایا نہیں ہے، ہضم نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے دیانتداری کے ساتھ ہمارے مال کو محفوظ رکھا ہے، اور آج گواہوں کی موجودگی میں یہ مال ہمیں واپس کر رہے ہیں۔ تو اس طرح انسان مال کھانے کی جو تہمت ہے، الزام ہے، اس سے بھی بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ عاقل بالغ ہونے سے پہلے جب بچے ابھی بچے تھے تو ان یتیم بچوں کا خرچہ کھانے کا اور پہنانے کا آپ انہی کے مال میں سے کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی مضائقے والی بات نہیں، مال بھی ان کا ہے اور خرچ بھی ان پر ہو رہا ہے۔ اور اگر وہ یتیم بچے آپ کو یہ کہیں جی ہمارا مال ہمیں واپس دے دو، تو اب وہ ابھی سمجھدار نہیں ہوئے ہیں، تو آپ ان کو اچھے طریقے سے سمجھائیں کہ بیٹا جب آپ سمجھدار ہو جائیں گے، ہم سمجھیں گے کہ آپ اپنے مال کی خود حفاظت کر سکتے ہیں، اس کو ضائع نہیں کریں گے، تو ہم اس وقت آپ کا مال آپ کو دے دیں گے، آپ کی چیز ہے۔ تو اچھے طریقے سے ان کو مطمئن کر لینا ہے، جب وہ سمجھداری سے پہلے مال کے واپس کرنے کا مطالبہ کریں۔ اگلی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ جل جلالہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جن لوگوں کی زیر کفالت یتیم بچے ہیں تو وہ ان بچوں کا مال ہضم کرنے کے لیے ان کے مال میں فضول خرچی نہ کریں، ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کریں، اور خرچ کرنے میں جلدی بھی نہ کریں کہ یہ کل کو بڑے ہو جائیں گے تو پھر تو یہ اپنا مال واپس لے لیں گے اور ہمیں ان کا مال ہضم کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ گناہ کبیرہ اور حرام ہے، اس سے بچنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں حکم ہے۔ اب جو بندہ غنی ہے، مالدار ہے، وہ تو ہر صورت میں یتیم کے مال کو استعمال نہیں کرے گا، لیکن اگر کوئی بندہ فقیر ہے، غریب ہے، تو وہ یتیم کے مال کو 3 صورتوں میں استعمال کر سکتا ہے۔ پہلی صورت یہ کہ وہ غریب تھا، مجبور تھا، اور اسے پیسوں کی ضرورت تھی، تو بطور قرض اس نے یتیم کے مال میں سے پیسے لے لیے، رقم لے لی، اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد پھر اس نے وہ رقم پوری کر کے واپس یتیم کے مال میں رکھ دی۔ تو یہ ایک صورت ہے یتیم کے مال کو استعمال کرنے کی۔
اور دوسری صورت یتیم کا مال استعمال کرنے کی یہ ہے کہ یہ آدمی خود غریب ہے، تجارت کر سکتا ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، تو یہ یتیم کا سرمایہ لے اور اس میں یہ تجارت شروع کرے اور ایک جائز منافع اپنے لیے رکھ دے اور اس تجارت سے ہونے والا جو باقی منافع ہے وہ یتیم کے مال میں جمع کر دے۔ اس طرح وہ تجارت کرے اور سرمایہ بھی یتیم کا واپس کرنا ہوگا، اور جو منافع اس کو ہوگا، یتیم کا جو حصہ بنتا ہوگا وہ یتیم کے مال میں رکھنا ہوگا، اور جو اس غریب آدمی کا جس کے زیر کفالت یتیم ہیں جو اس کا حصہ بنے گا یہ اس کو اپنے پاس رکھ لے گا۔ یہ دوسری صورت ہو گئی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جس آدمی کے زیر کفالت یتیم اور یتیموں کا مال ہے، اب یہ بندہ تو خود غریب ہے، مال کی حفاظت بھی کرنی ہے، تو اب یہ اپنی تنخواہ مقرر کر لے، ایک جائز تنخواہ، کہ جو تنخواہ یتیم کے مال کی حفاظت کے بدلے میں یہ وصول کرے، تو اس تنخواہ کو حفاظت کے بدلے میں وصول کرنا، یہ اجرت وصول کرنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ یہ تین صورتیں ہیں، ان تین صورتوں میں یتیم کے مال کو وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ویسے ہی یتیم کے مال پر قبضہ جمانے کے لیے، ناحق کھانے کے لیے، ہتھیانے کے لیے، ظلماً کھانے کے لیے یتیم کا مال نہیں کھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ